اب چلتے ہیں ٹرانسمیشن کی ڈھانچ لائن کی قسم پر منحصر ہے۔ اوور ہیڈ لائنوں کے لیے ڈھانچے مختلف شکلیں لیتی ہیں۔ ڈھانچے اتنے ہی آسان ہو سکتے ہیں جتنا لکڑی کے کھمبے براہ راست زمین میں رکھے جاتے ہیں۔ کنڈکٹر کی مدد کے لیے ایک یا ایک سے زیادہ کراس بازو بیم لے جاتے ہیں یا قطب کے پہلوں سے جڑے انسولیٹروں پر معاون کنڈکٹر کے ساتھ آرملیس تعمیر بھی کرتے ہیں۔ عام طور پر شہری علاقوں میں نلی نما اسٹیل کے کھمبے استعمال ہوتے ہیں۔ ہائی وولٹیج کی لائنیں اکثر جیلی قسم کے اسٹیل ٹاور یا پائلن پر اٹھائے جاتے ہیں۔ دور دراز علاقوں کے لیے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ایلومینیم ٹاور لگائے جا سکتے ہیں۔ کنکریٹ کے کھمبے بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ پربلت پلاسٹک سے بنے ہوئے پول بھی دستیاب ہیں، لیکن ان کے اعلیٰ قیمت لاگت کو روکتا ہے۔ ہر ڈھانچے کو کنڈکٹر کے ذریعے اس پر عائد بوجھ کے ڈیزائن کیا جانا چاہیے۔ کنڈکٹر کے وزن کی تائید ہونی چاہیے۔ اس طرح ہوا اور برف جمع ہونے کی وجہ سے متحرک بوجھ اور کمپن کے اثرات بھی ضروری ہیں۔ جب کنڈکٹر سیدھی لکیر میں ہوتے ہیں تو ٹاور کو صرف وزن کی مزاحمت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کنڈکٹروں میں تناؤ تقریباً 42 میں ہوتا ہے، جس سے ساخت پر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ لچکدار کنڈکٹر ان کے اختتام پر کیٹنری کی شکل کے قریب کی حمایت کرتے ہیں اور ٹرانسمیشن لائنوں کی تعمیر کے لیے زیادہ تر تجزیہ اس فارم کی خصوصیات پر منحصر ہوتا ہے۔ ایک بڑے ٹرانسمیشن لائن پروجیکٹ میں کئی طرح کے ٹاور ہو سکتے ہیں، جو ٹینجنٹ یعنی لائن ٹاور یو کے زیادہ تر پوزیشنوں کے لیے بنائے گئے ٹاورز اور زاویہ سے تعمیر شدہ ٹاورز استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک لائن یا ایم ندی یا سڑک کے تاروں کے لیے کسی خاص لائن کے لیے ڈیزائن کے معیار پر منحصر ہے۔ نیم لچکدار قسم کے ڈھانچے ہر ٹاور کے دونوں اطراف متوازن رکھنے کے لیے موصل کے وزن پر انحصار کر سکتے ہیں۔ زیادہ سخت ڈھانچے کا مقصد کھڑے رہنے کا ارادہ کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر ایک یا ایک سے زیادہ کنڈکٹر ٹوٹ گئے ہیں تو اس طرح کے ڈھانچے کاسکیڈنگ ٹاور کی ناکامی کے پیمانے کو محدود کرنے کے لیے بجلی کے خطوط وقفے سے نصب ہو سکتے ہیں۔ ٹاور کے ڈھانچے کی بنیاد بڑی اور مہنگی ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر زمینی حالات خراب ہوں، جیسے گیلے علاقوں میں۔ کنڈکٹر کے ذریعے استعمال کی جانے والے علاقے کچھ قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے لڑکے تاروں کے استعمال سے ہر ڈھانچے کو کافی حد تک استحکام بخشا جا سکتا ہے۔ پاور لائنز اور معاون ڈھانچے بصری آلودگی کی ایک قسم ہو سکتے ہیں۔ کچھ معاملات میں لائنوں کو اس سے بچنے کے لیے دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ زیر زمین بنانا زیادہ مہنگا ہوتا ہے، لہٰذا یہ عام نہیں ہے۔ ایک ہی لکڑی کی افادیت کے کھمبے کے ڈھانچے کے لیے ایک قطب کو زمین میں رکھا جاتا ہے، پھر اس سے 3 کراسر میں پھیل جاتی ہے، یا تو لڑکھڑاتی ہے یا سب ایک طرف ہو جاتی ہے۔ موصلیت کا سامان پار سے منسلک ہوتا ہے۔ ٹائپ لکڑی کے کھمبے کے ڈھانچے کے 2 کھمبے زمین میں رکھے جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر ایک کراس بار لگایا جاتا ہے جس کا اطراف دونوں اطراف میں ہوتا ہے۔ موصلیتیں سروں اور درمیان میں منسلک ہوتی ہیں۔ جیلی ٹاور کے ڈھانچے کی 2 عام شکلیں ہیں۔ کسی میں ایک ابرام کی بنیاد ہوتی ہے، پھر عمومی حصہ ہوتا ہے جہاں عام طور پر لڑکھڑاتے ہوئے 3 کراس میں پھیلا جاتا ہے۔ تناؤ انسولیٹر کراس آرمز سے منسلک ہوتے ہیں۔ دوسرے میں ایک ابراڈ کی بنیاد ہے جو 4 سپورٹ پوائنٹ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے اوپر ایک افقی ٹراس نما ڈھانچہ رکھا گیا ہے۔ بجلی کا تحفظ فراہم کرنے کے لیے کبھی کبھی ٹاوروں کی
چوٹیوں کے ساتھ گراؤنڈ تار لگایا جاتا ہے۔ آپٹیکل گراؤنڈ تار مواصلت کے لیے آپٹیکل ریشوں والا ایک جدید ترین ورژن ہے۔ بین الاقوامی سول ایوی ایشن آرگنائزیشن کی سفارشات کو پورا کرنے کے لیے زمینی تار پر اوور ہیڈ واٹر مارکر لگائے جا سکتے ہیں۔ کچھ مارکروں میں رات کے وقت انتباہ کے لیے چمکتے لیمپ شامل ہیں۔